بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم سے اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں جو کوئی بھی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، یا آپ کئی سالوں سے بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ لوگ اگر خود بیمار ہیں تو خود یہ تسبیح پڑھ لیں جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی اور بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں، تو صبح نہار منہ یا دن میں کسی بھی وقت یہ تسبیح پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں یا پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں، تو اس تسبیح کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر سے یا جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی بھی بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب اور تاثیر ہے، شفا اور برکت ہے۔ میرے ایسے وہ تمام بھائی بہن جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کی اخراجات کی وجہ سے، بیماریوں کے خرچوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں اور ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا محسوس کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر، ذرا سی بات پر گھبراتے ہیں اور ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں، تو آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، اسے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے کر لینا ہے، اور میں اللہ کے فضل سے پورے یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھی عمل یا وظیفہ ہو جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ والوں کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، جن کی برکت سے، جن کی طاقت اور جن کے وسیلے سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے بلکہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن پاک کا وظیفہ بتاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے اللہ شفا دیتا ہے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ کریں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدے حاصل ہو سکے۔ اگر آج کی یہ تسبیح پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، تو آپ خود بتائیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ جو انسان صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار رہتا ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح اسے سکون مل جائے، اسے بیماریوں سے کسی طرح سے نجات مل جائے، تو اس کے لیے شفا ہی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب چلتے ہیں آج کی تسبیح کی طرف۔ تو میری آپ سے سب سے گزارش ہے کہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے لگی ہوں اور اس تسبیح کو پڑھنے کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اسی طریقے سے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو کیسے شفا عطا فرماتا ہے اور کیسے صحت والی زندگی آپ کا مقدر ہوگی۔ جب کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اس دوائی کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ دوائی استعمال کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو بلکہ نقصان ہو۔ اسی طرح جو طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں، اسی طریقے سے آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ یقین کیجئے کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کی بیماری لگی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن کا سایہ ہو، آج کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلتے آپ خود دیکھیں گے۔ بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اس تسبیح کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیں۔ بیماری بھگانے والی ایک تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا دیکھیں۔ آپ نے وضو کی حالت میں بیٹھ کر اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اللہ والو، ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کی تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔
بیماری میں پریشان ہو کر انسان روحانی علاج بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اسے درست راستہ نہیں ملتا اور ٹونے ٹوٹکوں میں لگ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں جو سب سے زیادہ افضل ہے، لہٰذا بیماری کی حالت میں ان کا وسیلہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ طب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن ماجہ میں اس بارے میں بہت سی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمان کا مفصل بیان موجود ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی بیماری پر سی کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم رب الناس یذہب الباس اشفی انت الشافی۔ اے اللہ، اے لوگوں کی پروردگار، اے بیماری کو دور کرنے والے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے اس دعا کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو ناظرین، اس دعا سے پیاری اور عجز کرنے والی دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ دعا آپ کسی بھی بیماری کے لیے پڑھیں، کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے پڑھیں، آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ جب آپ یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے پانی کا گلاس لازمی رکھیں اور یہ عمل پورا کرنے کے بعد اس پانی کے گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی آپ خود پی لیں۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ خود اس پانی کو پی لیں، نہیں تو اس مریض کو وہ پانی پلا دیں، پانی پھونک مار کر خود بھی پی لیں اور گھر میں جو کوئی بیمار ہے اس کو بھی پلا دیں۔ ایک دن یہ عمل کریں اور یقین مانیں دوسرے دن جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، اس کی نیت کریں گے تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اس تسبیح میں اتنی برکت اور طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا مریض کسی بھی ہسپتال میں حتیٰ کہ ICU میں بھی پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ یہ عمل کر کے وہ پانی پلا دیں گے تو مریض انشاءاللہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں بہت زیادہ شفا ہے، ہر صورت میں برکت ہے، طاقت ہے۔ جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، اگر آپ لوگ پریشان رہتی ہیں تو آج کا یہ عمل ضرور کر لیں۔ اور میری ایک بات ہمیشہ کے لیے ضرور یاد رکھیے گا کہ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، اسی طرح منفی سوچ جو ہوتی ہے وہ بیماریوں کی طرح جسم کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ اسی لیے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ سید عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے، ہر شے اللہ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے تو وہ اس کی ضرور سنتا ہے۔ تو ناظرین، آپ یہ تسبیح عمل کیجئے اور انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے، اپنی زندگی سے بیماریوں کو جاتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے اور تمام بیماروں کو شفا اور صحت یابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔